بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وظیفوں کے اندر کتنی طاقت ہے۔ اب رش بن رہا ہے، اب لوگ زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کو چاہیے ہاتھوں پر سرسوں جمانا، کام ہونا۔ تو جب کام ہو جاتا ہے تو پھر بندے کا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میرا رب آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ غیب ہے، اور پھر بھی آپ مان رہے ہیں۔ اگر آپ اندر سے ماننا شروع کر دیں، اگر آپ کا ذہن ماننا شروع کر دے کہ واقعی اللہ ہے جس نے سورج کو طلوع کیا، سورج کو غروب کیا، مجھے خود پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، یہ جو میں بول رہا ہوں میرے بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ میرا باپ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ میرے بیٹے کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ یہ سارا نظام کائنات کا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو جب آپ کا ذہن مطمئن ہوگا تو پھر اس دنیا کے اندر یقیناً آپ حق رکھتے ہیں کہ میں توحیدی ہوں۔ اگر آپ توحیدی کہتے ہیں کہ میں توحیدی ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں نبی کو مانتا ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں، پھر آپ کا اندر بھی تو مانے نا، قرآن کو بھی مانو نا۔ ایک بندہ، اس کو میں نے جب بتایا کہ آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لو، آنکھیں بند کرو، سینہ یہ اللہ کا گھر ہے، دل ہے، اور ادھر روح بھی ہے، دل میں اللہ کا گھر ہے، اور جہاں پر اللہ رہتا ہے، آپ کا وجود اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ کو بڑی محبت ہے اس بندے سے، قسمیں اٹھا اٹھا کر بنایا۔ باقی ساری کائنات کو بنایا تو کن کہا تو ہوتی گئی، بنتی گئی، سب کچھ ہوتا گیا، لیکن جب اپنے بندے کو بنایا تو اللہ نے کن کا لفظ نہیں استعمال کیا، اللہ نے قسمیں اٹھائی۔ قرآن کہتا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے جب انسان کو بنایا، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے وتین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین مکے شہر کی گلیوں کی قسم، اور چوتھے نمبر جب چار یہ قسمیں اٹھائیں تو پانچویں نمبر پر فرمایا لقد، مجھے اپنی ذات کی بھی قسم۔ تو پھر کیا کیا؟ خلقنا الانسان، پھر بندے کو پیدا کیا۔ بندے سے اللہ کو بڑی محبت ہے، لیکن بندہ اندر سے یہ مان لے نا کہ میرا اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت رکھ دیتا ہے، اس کی زبان میں اتنی طاقت رکھ دیتا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ آپ کے سامنے ایک بہترین مثال ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے نبی ایک دفعہ جنگ بدر میں گئے تو مسلمان تھوڑے تھے، کافروں کی تعداد زیادہ تھی، بے شمار، اور ان کے پاس اس دور کے نئے جو ہتھیار تھے جنگ والے وہ بھی تھے، زرہ تھی، تیر تھے، سب کچھ تھا۔ تو میرے نبی نے جب دیکھا، لیکن ان کے اندر اللہ پاک کی طاقت تھی، اللہ تعالیٰ تھا، ان کو مانتے تھے اپنے رب کو، تو انہوں نے صرف سجدے میں جا کر بس یہی کہا کہ میرے اللہ ہماری مدد فرما۔ یہ تھوڑے سے میرے مسلمان ہیں اور یہ کافر ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اگر آج انہوں نے ہمارے ان مسلمانوں کو مار دیا، شہید کر دیا، تو آپ کا نام کون لے گا پھر؟ میرے اللہ نے اسی وقت آسمانوں سے فرشتے بھیج دیے، فرشتوں کی بہت بڑی جماعت آ گئی۔ میرے بھائی، اللہ کے پاس بڑی طاقت ہے، اس کے پاس اتنے فرشتے ہیں، اگر آپ کو چاہے، اگر آپ مانگو نا کہ میرے پاس پیسہ نہیں، تو پیسوں کے انبار لگ جائیں۔ میرے رب نے تو آرڈر دینا ہے، اس نے تو کہنا ہے کہ بس اس کو دو، بس آپ کو پھر پتہ ہی نہیں چلنا کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ تو وہ جب جنگ شروع ہوئی تو ادھر مسلمان تھوڑے سے تھے، کافر بہت زیادہ تھے، تو کافر اس وقت ناچتے تھے کہ آج ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، دناتے تھے۔ تو پھر ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اوپر سے آسمانوں سے اللہ نے فرشتوں کی جماعت بھی بھیج دی ہے۔ تو جب جنگ ہوئی شروع، تو آپس میں جب لڑائی جھگڑا وہ لڑ رہے تھے، تو مسلمانوں کے ہاتھ میں جو تلوار تھی، جو کچھ تھا اس وقت، وہ جب ایسے پیچھے ہی کرتے تو گردن پہلے کافروں کی جدا ہو جاتی۔ تو
بڑی گھمسان کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو وہ مسلمان جیت گئے. تو مسلمان آپس میں جو میرے نبی کے صحابہ تھے تو وہ آپس میں نا ایک دوسرے کے کانوں میں کہتے او بھائی اللہ کی فوج آئی ہوئی ہے، اللہ کی فوج آئی ہوئی ہے. میں ابھی وہ تلوار چلائی بھی نہیں تھی تو گردن پہلے اتر گئی کافر کی. ان کو یقین تھا، انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا. اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ تو اللہ کے پیغمبر تھے نا، ان کو بھی یقین پکا پختہ یقین تھا اور صحابہ کو بھی پکا پختہ یقین تھا. آج ناظرین ہمارے یقین نہیں پختہ، ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ہمارا اندر نہیں مانتا. ہر بندہ پریشان ہے بچوں کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے، گاڑی کی وجہ سے. میں نے یہ وظیفہ بتایا نا تو رش لگ گیا. وظیفہ کیا ہے؟ قرآن کی چھوٹی سی صورت ہے، سورہ کوثر. یہ سورہ کوثر میرے نبی کی شان میں اتری ہے. میرے نبی کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے بڑے بڑے کام کیے. تو یہ نبی کی امت ہے، کیا اس کو اللہ تعالیٰ نہیں خوش کرتا؟ میرے بھائیوں، ایمان کو پختہ کرو، یقین کو پختہ کرو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے سامنے جھکو، رات کو جاگو، اللہ کے سامنے رو پڑو، اپنے گناہوں کی استغفار کرو. آپ کے یقین نہیں پختہ ہے، بس باتوں سے آپ بڑے بڑے کام کر رہے ہو لیکن آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں. اب دیکھو مولوی جامع مسجد میں آتے ہیں، وہ تقریریں کرتے ہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن جمعے کے دن بہت زیادہ نمازی آتے ہیں، باقی دنوں میں نمازی کو نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بتانے والا ہے اس کا اپنا ایمان پختہ نہیں، اس کے اندر اپنی طاقت نہیں، وہ پاور نہیں. اگر پاور ہو تو اس کی زبان کے اندر اثر ہو، اور جو سننے والے ہوں ان کے اندر بھی وہ ایمان کی طاقت رہے. اگر ان کے اندر بھی ایمان کی طاقت ہوتی تو آج مسجدوں میں رش ہوتے. آج کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. میرے بھائی، یہ عمل ہے. سینے پر ہاتھ رکھو، آنکھیں بند کرو اور 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھو، اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. درود یہ ہے کہ یہ مور ہے. میرا نبی کبھی وہ دعا رد نہیں کرتا جس دعا میں میرے نبی پر درود ہو. تو یہ پڑھ کر اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے سامنے دعا مانگو. گھر نہیں تو گھر مانگو، پیسے نہیں تو پیسے مانگو، گاڑی نہیں تو گاڑی مانگو، پر یقین تو اپنا بناؤ. اپنے اندر ایک چیز تو پیدا کرو کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں، مجھے چاہیے. اللہ کو بھی پتہ ہو کہ میرا بندہ وہ اس سے مانگ رہا ہے. ایک باپ جب سامنے ہوتا ہے تو بیٹا اس کے سامنے جب مانگتا ہے تو باپ تو اسی وقت دیتا ہے. تو میرا رب تو کئی باپوں سے زیادہ، کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایک مثال ہے. تو اس لیے اس عمل کو کیجئے. اللہ رب العزت سب کی مشکلات کو آسان فرمائے. آمین ثم آمین.